آج کی ہماری سورہ ہے سورۃ الفیل. فیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھی. یس انابیہ صدیقی، حبیبہ حسن. ایلیفینٹ، اس ہاتھی کو ہم فیل کہتے ہیں عربک میں. یس سیفل. تو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، دین پڑھتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العلی العظیم. اچھا، تو پہلی آیت ہے سورۃ الفیل کی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ترا علم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب یعنی ساتھی، فیل مطلب کہ ہاتھی والے ساتھی، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا. اب یہ سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا تھوڑا سا پیچھے اور ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ یہ ہاتھی والے کس کو کہتے ہیں. کون جانتا ہے؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیے یہ ہاتھی والا کیا ہے. کوئی جانتا ہے یہ اس کے پیچھے کا واقعہ؟ اوکے حبیبہ، الحمد للہ. آپ لوگ نے سیرت کی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا، جن لوگوں نے کیا ہوگا ان لوگوں کو معلوم ہوگا، ہے نا؟ یس سبحانہ اریبہ لبیبہ. یس ویری گڈ، الحمد للہ آپ لوگوں کو یاد ہے. تو کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ نیو بچے بھی ہیں تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتے ہیں. تو یہ جو اس کی بیک اسٹوری پہ جاتے ہیں کہ ہاتھی والا سال ہے کیا، یا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، تو یہ ہاتھی ورڈ یہاں پر کیوں یوز ہوا ہے. یہ کہانی ہے، مطلب کہانی نہیں، قصہ ہے ایک بادشاہ کا، ایک گورنر کا، جس کا نام تھا ابراہا. ٹھیک ہے؟ اور وہ گورنر تھا یمن کا. یمن ایک ہم جانتے ہیں نا سٹی کا نام ہے، سعودی عرب کی ایک سٹی ہے یمن. وہاں کا گورنر تھا وہ دیکھتا تھا کہ لوگ دور دور سے کعبے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور یہ لوگوں کے لیے ایک سورس آف انکم بھی اس ٹائم پہ بن چکا تھا کعبہ. تو یہ سب دیکھ کر ابراہا کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یمن کی ہی کیپٹل، یمن کی جو کیپٹل تھی صنعا، وہاں پہ اس نے ایک بلڈنگ بنوائی، ایک چرچ بنوایا، ایک پریئر روم بنوایا، اور یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص حج اور عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ یعنی کہ کعبہ نہیں جائے گا، بلکہ اس نے جو چرچ بنوایا ہے، اس نے جو بلڈنگ بنوائی ہے، وہیں پر سب لوگ آئیں گے اور اپنا حج اور عمرہ کریں گے. اور جب یہ بلڈنگ بہت زیادہ عالیشان بلڈنگ تھی، بہت لگزوریس بلڈنگ تھی، پورے عرب میں، پورے سعودی عرب میں اس طرح کی خوبصورت اور عالیشان بلڈنگ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے. بہت خوبصورت تھی. لیکن جو عرب والے تھے، جو مکہ والے تھے، کعبہ والے تھے لوگ، ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اس بات سے. لیکن اس کے باوجود، اتنے ساری لگزریس ہونے کے باوجود، کوئی بھی اس مسجد، اس میں چرچ میں نہیں جاتا تھا عبادت کرنے کے لیے. بلکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ الٹا بہت زیادہ غصہ ہوئے اور بہت زیادہ غمزدہ بھی ہوئے یہ بات سن کر کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا جو اپنا گھر ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور گھر پر گھر کی عبادت کرنے کے لیے بول رہے ہیں. اور انہی میں سے ایک شخص نے، کسی نے رات کے وقت کیا کیا، اس بلڈنگ میں جا کر کے کچھ گندگی پھیلا دی. ٹھیک ہے؟ ابراہا کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوا یہ سن کر، اور اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑی آرمی پریپئر کی اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا. اور غصے میں یہ ارادہ کیا کہ وہ مکہ شریف جا کر اس کو پوری طرح، اس کی مکہ کی ایک ایک اینٹ کو، ایک ایک
برک کو ڈسٹروائے کر دے گا، کعبہ شریف کے ایک ایک پتھر کو ڈسٹروائے کر دے گا، ختم کر دے گا، نعوذ باللہ۔ مکہ پر اٹیک کر کے پوری آرمی کو لے کر کے گیا۔ اب جو اس کی آرمی تھی، اس کی آرمی میں بہت بڑے بڑے مطلب سوار تھے، بہت بڑی آرمی تھی، اور سب سے جو اسپیشل بات تھی اس کی آرمی کی وہ یہ تھی کہ اس کی آرمی میں ہاتھی بہت زیادہ تھے، اور سب سے آگے جو اس نے رکھا ہوا تھا ایک اپنے بہت موٹے زبردست طاقتور ہاتھی کو اس نے رکھا ہوا تھا، اور اس ہاتھی کا اس نے نام رکھا تھا محمود، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ سلائڈ چینج کر دیجئے۔ ریزن کیا تھا اس ایلیفینٹ کو لینے کا؟ ریزن یہ تھا کیونکہ وہاں پہ ان ہاتھیوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانا چاہتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایلیفینٹ جو ہیں وہ بہت پاورفل ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ دیکھا ہے کسی نے کبھی؟ کوئی بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہاتھی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہاتھی بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، بہت زبردست، موٹا تازہ، بہت طاقت والا ہوتا ہے نا؟ تو اس وجہ سے ابراہا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی آرمی میں، اپنی فوج میں وہ کیا کریں گے، زیادہ تر جو جانور تھے وہ ہاتھی تھے، تو وہ گئے اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے، اور سب سے آگے پہ انہوں نے سب سے بڑے، سب سے مضبوط، سب سے اسٹرانگ اور بگ ایلیفینٹ کو کھڑا کر دیا تاکہ لوگ اس سے ڈریں، آرمی سے، اس سے، سوری، ابراہا سے۔ اور راستے میں جب راستے میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پہلے کے راستے ہوتے تھے وہ کئی کئی دن تک کئی کئی دن ہوتے تھے تب جا کر کے کسی ڈیسٹینیشن پہ وہ لوگ پہنچا کرتے تھے، رات ہو جاتی تھی نا، تو راستے میں بہت سارے ایسے علاقے بھی ملتے تھے جہاں پر وہ لوگ لوٹ ووٹ کرتے تھے، اور جو بھی ان کو سامان وغیرہ لینا رہتا تھا وہ سب لے لیتے تھے، لوٹ پاٹ کرتے ہوئے اپنا جاتے رہے وہ یمن سے کعبے کی طرف۔ ایک صبح جب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا تو اس کا جو ہاتھی تھا محمود، اس نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے منع اس لیے کر دیا کہ اب سب لوگ بہت زیادہ، اس نے منع یہ کر دیا کہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اب اس نے تو سوچا کہ ہم کعبے پر اٹیک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اپنے ہاتھی کو مطلب آگے بڑھا رہا تھا اور مار وار بھی رہا تھا، لیکن وہ ہاتھی جو تھا وہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ اور ادھر جب عرب والوں کو پتا چلا کہ ابرہہ اپنی پوری آرمی لے کر کے آ رہا ہے مکہ پر، کعبہ پر اٹیک کرنے کے لیے، تو یہاں پہ سب لوگ بہت زیادہ اداس ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، اور عبد المطلب اور جو بھی باقی لوگ تھے ان کے ساتھ، وہ سب لوگ دعا کر رہے تھے رو رو کر، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کی حفاظت کر لیجئے، اور سب لوگ پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بتائے گا عبد المطلب کون ہے؟ اب ابراہہ کی آرمی ہاتھی کو لے کر جب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اس کی سب سے جو بڑی ہاتھی تھی، نو ایان امیزہ نہیں، چچا نہیں تھے، کون بتائے گا مجھے؟ یس، الفیہ کا آنسر آیا ہے، دادا تھے۔ اور عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یس اسرا، یس انایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، گرینڈ فادر تھے، اور قریش کے چیف بھی تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت گڈ لکنگ تھے، بہت ہینڈسم تھے عبد المطلب، اب آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ہینڈسم اور بہت گڈ لکنگ تھے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب ابراہہ کی آرمی ہاتھی کو لے کر جب آگے بڑھنے لگی، بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی اس کی ہاتھی جو تھی سب سے بڑی والی، فرنٹ پہ جو ہاتھی تھی اس کا کیا نام تھا؟ محمود، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، بہت کوششیں کی گئی، بہت اس کو دھکا وغیرہ دیا گیا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی، جم گئی، ٹھیک ہے۔ اسی وقت لوگوں نے دیکھا، یس اریبہ لبیبہ، محمود نام تھا، محمود، ٹھیک ہے زائرہ، محمود نام تھا۔ سلائڈ چینج کر دیجئے۔ اسی وقت کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اوشن کی طرف سے، سمندر کی طرف سے بہت عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک جھنڈ کہہ لیں، ٹھیک ہے، فلاک جسے بولتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ پرندے۔ تو اسی وقت سب لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے بہت عجیب و غریب قسم کے پرندے آ رہے ہیں، پرندوں کا گروپ آ رہا ہے، پرندوں کا جھنڈ آ رہا ہے۔ ہر پرندے کے پاس تین تین کنکڑیاں تھیں، ٹھیک ہے،
ہر پرندے کے پاس تین تین کنکڑیاں تھیں، ایک ان کے چونچ میں تھی، ان کے بیک میں تھی، اور دونوں جو تھی ایک ایک پیر میں تھی۔ ہر پرندے کے پاس تین تین کنکڑیاں تھیں، اور وہ کنکڑیاں کا جب آپ سائز دیکھیں گے تو ان کا سائز جو ہے وہ سائز آف پلسز کے ایکول تھا۔ آپ لوگ نے دال دیکھی نا، مسور کی دال، چنے کی دال، کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا، اتنے سائز کے پتھر تھے، بہت چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، وہ کنکڑیاں، سوری، بہت چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں تھیں۔ تو وہ جب لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جب ان پرندوں کے ذریعے سے ان کنکڑیوں کو بھیجا، تو وہ کنکڑیاں جب لوگوں پر برسنے لگی، تو جس پر بھی وہ کنکڑی پڑتی تھی، جس بھی انسان پر وہ کنکڑی پڑتی تھی، ان کا پورا جسم چھید دیتی تھی، مطلب وہ زمین پر چلی جاتی تھی۔ مطلب وہ چھوٹی چھوٹی سی پلس سائز کی دال کے سائز کی کنکڑیاں بلٹ سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھی، اتنی تھی کہ ان کے جسم کے آر پار چلی جاتی تھی۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت تیز آندھی بھی چلا دی، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ لوگوں جو وہاں پہ آئے تھے کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کو اور زیادہ تکلیف ہوئی، اور اب وہ پرندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو کنکڑیاں برسائیں، بلیٹ سے بھی زیادہ کیا تھی، اسٹرانگ تھی۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم؟ اوکے، صفانہ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے، مریم مہوش کو بھی آ رہا ہے الحمدللہ، حبیبہ کو بھی آ رہا ہے، اوکے، سیفل کو بھی آ رہا ہے الحمدللہ، اوکے اوکے الحمدللہ۔ تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جنہیں نہیں آ رہا ہے وہ یا تو بیچ سے جوائن ہوئے ہیں، وہ انہوں نے سٹارٹنگ سے سنا نہیں ہے۔ چلے، تو یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ گئے تھے، ظاہر ہے وہ اتنی بلیٹ سے بھی زیادہ اسٹرانگ کنکڑیاں جب پڑ رہی تھی لوگوں کے اوپر اور ان کے پورے جسم کو چھید کر کے باہر نکل جا رہی تھی، بلیٹ جیسے ہوتی ہے نا اس طرح سے، تو یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ گئے، اور ابراہا کو تو بہت زیادہ سخت سزا ملی تھی۔ اس کے بعد اس کے ساری جو باڈی کے پارٹس تھے وہ سب اس کے خراب ہو گئے تھے اور گر گئے تھے، گرنے لگے تھے، اور پھر اس طرح سے وہ مر گیا۔ تو بچوں، جب کبھی بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی انسانوں پر ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ میرے کعبے کی، میرے گھر کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی یعنی کہ کعبے کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے کچھ دن پہلے ہی ہوا تھا، اور وہ سب لوگ جو مطلب وہاں پہ ابراہا کی جو پوری آئی تھی آرمی، وہ سب لوگ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ جانور جب کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کیسے وہ ان کا کھانا کیسا ہو جاتا ہے، ایک دم چھوٹا چھوٹا سا خراب سا بھوسے جیسا، اور وہ سب لوگ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ اتنی بڑی آرمی لے کر کے کوئی آیا تھا۔ تو جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں، اب سنیے یہاں سے آپ لوگوں کے کام کی باتیں ہیں، عمل کی باتیں ہیں، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں، پلاٹنگز کرتے ہیں، ان کے پلان، ان کے پلاٹ اللہ کے پلان کے سامنے بہت کمزور ہیں۔ اور ابراہا تو سب سے اسٹرانگیسٹ اینیمل ایلیفینٹ کو لے کر کے آیا تھا نا، ایلیفینٹ سے بڑا مضبوط وہ کون جانور ہوگا، اتنا مضبوط، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ، تو اس نے سب سے اسٹرانگیسٹ ایلیفینٹ کی آرمی کو لے کر کے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہلاک اور برباد کیا؟ چھوٹی چھوٹی برڈس کے تھرو، اور ان برڈس میں ان کے چونچ میں اور ان کے پیروں میں بھی جو کنکڑیاں تھیں وہ دال کے سائز کی تھیں۔ سمجھ آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں
تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر کوئی بھی اسٹرانگیسٹ سے اسٹرانگیسٹ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹک سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یس، سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی طرح سے آپ کی بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بولیے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ فلاں فلاں پرابلم ہے، ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو آپ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب ضرور دیتے ہیں. اور کوئی بھی کام اگر آپ کو بہت امپاسبل لگ رہا ہو، بہت ٹف لگ رہا ہو، بہت مشکل آ رہی ہو، اب آپ لوگوں کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں تو ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگیے آپ لوگ. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی تو کوئی بھی آپ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ سے ہم کو اپنی فرینڈشپ کو اسٹرانگ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ سورہ سمجھ آ گئی اور اس سے نکلنے والے مورل سمجھ میں آ گئے؟ یس مورس والا امرین، حبیبہ، اوکے الحمدللہ، عنایہ فرید. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کوشچنس کل کلاس میں پوچھے جائیں گے، جیسے بہت اورلی کوشچنس ہی ہوں گے، بہت اس میں نہیں، بہت ٹف نہیں، بہت ایزی. اور اچھا تھوڑا سا اس کے یہ بتا دیتے ہیں ہم کہ یہ صورت نازل کس وقت، شان نزول جسے ہم کہتے ہیں. تو اس صورت میں اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اللہ کا ہر چیز پر کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی ان ہاتھیوں والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے. پہلے کے ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے، تو ہر کوئی تو ایمان نہیں لے آیا تھا نا. بہت ان کو پریشان کیا گیا تھا، ستایا گیا تھا، مذاق اڑایا گیا تھا، ٹارچر کیا گیا تھا، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، ہے نا، بہت ہر طرح سے. تو یہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں تو وہ بھی ان ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے، یعنی کہ برباد ہو جائیں گے. اور اسی کے کچھ دن کے بعد، اسی واقعے کے کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس دنیا میں آئے تھے. ٹھیک ہے، اوکے. اب اس سورے کی ہم لائن ٹو لائن میننگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. لائن ٹو لائن میننگ سورہ والی سلائیڈ لگا دیجیے پلیز. تو ہماری فرسٹ آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب ہم کو اس کا آنسر پتہ چل گیا نا کہ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ. آنسر بھی ان دا چیٹ باکس. کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اس کا آنسر ملا یا نہیں ملا؟ یہ کوشچن ورڈ ہے. یس اریبہ لبیبہ، الحمدللہ آپ کو مل گیا. صرف اریبہ ہی لبیبہ کو ملا اور کسی کو نہیں ملا؟ اوکے، یاسر قاضی کو مل گیا. ہاں یس صفانہ، ویری گڈ. کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے. سیکنڈ آیت از الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ کر دی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چالوں کو، تمام پلاننگز، تمام پلاٹس کو کیا کر دیا تھا؟ بیکار کر دیا تھا. کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ہاتھی کو لے کر کے جائیں گے اور جنزیر وغیرہ میں مطلب باندھ کر کے کعبے کو گرا دیں گے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. تھرڈ آیت ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر گول کے گول، یعنی فلاکس، جھنڈ کے جھنڈ. ٹھیک ہے، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے بہت سارے پرندوں کا جھنڈ آ رہا ہے. ابابیل کے معنی ہوتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ، فلاکس جسے ہم بولتے ہیں، برڈز کا گروپ، بہت سارے برڈز کا گروپ، جھنڈ جسے بولا جاتا ہے. یس ظاہرہ، فلاکس بھی بولتے ہیں.
تو اسی کو عربک میں ابابیل. تو ہو گیا یہ کہ وہاں پر گول کے گول پرندے آ رہے تھے، چھوڑ دیے تھے. فورتھ آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. ہے نا، ہم نے پڑھا ابھی کہ وہ کنکڑیاں جو تھیں وہ کیسی تھیں، پکی مٹی کی طرح، یعنی بیکڈ کلے. ٹھیک ہے. اور ففتھ ہے لاسٹ آیت فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسا کھایا ہوا بھوسا. تو یہ تھی ہماری سورۃ الفیل. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. سمجھ آ گیا سب کو؟ کوئی کوشچن ہے تو اگر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کوشچنس اور تجوید کے رولز وہ ہم کریں گے انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے. امرین میم. میم، آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟ نوران کر کے نام آ رہا ہے، FP FD. پلیز آپ اپنا مائک اوپن کریں اور اپنا سوال کر لیں. دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سوال لے لیں گے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. اللهم فقهنا في الدين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.